السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی کی تعریف کی۔ ٹیرف تنازع کے درمیان ڈونالڈ ٹرمپ نے مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی ان کے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدے پر ایک نئی تازہ کاری بھی فراہم کی ہے۔ آج امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ واشنگٹن اور نئی دہلی جلد ہی تجارتی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی کو اچھا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ در حقیقت وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا، ہم تجارتی معاہدے پر پہنچیں گے کیونکہ میں آپ کے وزیر اعظم کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ میرے اچھے دوست ہیں، ہمارے بیچ اچھی بنتی ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ تاہم ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیرف پر بھارت کے خلاف بھی بات کی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر ہندوستان کی ٹیرف پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی نے امریکی منڈی تک بہتر رسائی حاصل کرتے ہوئے برسوں تک امریکی اشیاء پر بھاری ڈیوٹی عائد کی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا، برسوں تک بھارت نے امریکہ کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم پر بھاری محصولات عائد کیے اور کچھ ادا نہیں کیا۔ تاہم ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ حالیہ برسوں میں تجارتی مساوات بدل گئے ہیں اور امریکہ بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے اور ہم ہندوستان کے ساتھ بہت پیسہ کما رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے اوکا نے ملک کے لیے ایک نظر ثانی شدہ اپیل میں کہا ہے کہ لبنان میں انسانی بحران شدید اور بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ادارے نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بار بار کی نقل مکانی، پناہ گاہوں کی ناکافی گنجائش اور محفوظ واپسی کے محدود امکانات کمزوری کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی متنبہ کیا کہ متاثرہ لوگ تیزی سے اپنی نمٹنے کی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں اور ضروری خدمات پر دباؤ مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے مارچ میں لبنان کی حکومت کے زیر قیادت مئی کے آخر تک بڑے پیمانے پر ہنگامی رد عمل کی مدد کے لیے $308 ملین کی اپیل کی تھی۔ آج جمعے کے روز اس نے کہا کہ اگست کے آخر تک مزید $331 ملین کی ضرورت ہوگی۔ اورکا نے بتایا کہ ابتدائی اپیل میں سے اب تک صرف $185 ملین موصول ہوئے اور مزید کہا کہ اس رقم نے 2 مارچ سے 31 مئی کے درمیان تقریباً 680,000 افراد کو امداد فراہم کرنے میں مدد کی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اب مقصد اس تعداد کو دوگنے سے زیادہ کرنا ہے تاکہ لبنان میں موجود تمام 14 لاکھ افراد تک پہنچا جا سکے جن کے بارے میں تخمینہ ہے کہ انہیں ملک میں انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ سلطنت عمان کا کہنا ہے کہ ایک دھماکے کے بعد اب مینا الفحل میں تمام آپریشنز معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس معاملے سے واقف 2 افراد نے آج جمعے کو بتایا کہ عمان کے مینا الفحل ٹرمینل نے اپنے سنگل بوائے مورنگ یعنی SBM برت کے قریب دھماکے کے بعد تیل کی لوڈنگ معطل کر دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ مبینہ ڈرون حملے کے بعد SBM 1 اور 2 برت کے درمیان ہوا۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کب ہوا تھا۔ LSCG کے جہاز رانی کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ آج جمعے کو بندرگاہ کے قریب کئی سپر ٹینکرز لنگر انداز دیکھے گئے۔ دفتر کے اوقات کے بعد ٹرمینل سے تبصرے کے لیے فوری طور پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے گزشتہ روز رپورٹ کیا تھا کہ تہران نے خلیج عمان میں ایرانی علاقائی پانیوں کے قریب پہنچنے والے ایک امریکی فوجی جہاز کو نشانہ بنایا جس میں کنٹرول اور کمانڈ سینٹر موجود تھا، تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے آج جمعے کو کہا کہ مشرق سطح کا تنازع لاکھوں لوگوں کو بھوک کے دہانے پر ڈھکیل رہا ہے کیونکہ ایندھن اور نقل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات خوراک کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ فنڈز کی کمی امدادی اداروں کو امداد کم کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ فروری میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں نے ایک علاقائی تنازع کو جنم دیا جو خلیج سے لے کر لبنان تک پھیل گیا، جس نے بحر ہرمز سمیت اہم بحری راستوں کو متاثر کیا۔ جہازوں کو راستے بدلنے پر مجبور کیا جا رہا اور عالمی توانائی کے بہاؤ اور سپلائی چین کو شدید متاثر کیا۔ مارچ میں WFP نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر جون تک تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل کے آس پاس رہیں تو 45 ملین تک لوگ شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ اب وہ منظرنامہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ مارچ کے آغاز سے ہی خام تیل کی قیمتیں اس سطح سے اوپر برقرار ہیں۔ افغانستان، صومالیہ اور سری لنکا کے گھرانے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں شامل ہیں اور ایندھن کے زیادہ اخراجات، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ، آمدنی کے نقصان اور متاثرہ تجارت کی وجہ سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ WFP کے مطابق صومالیہ میں 2026 میں 6.5 ملین افراد جو کہ آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ہے شدید بھوک کا سامنا کر سکتے ہیں، جبکہ افغانستان میں 17 ملین افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر یہ رکاوٹیں برقرار رہی تو مزید 25 لاکھ صومالی اور 23 لاکھ افغان باشندوں کے غذائی عدم تحفظ کا شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ دونوں ممالک درآمد شدہ توانائی اور خوراک پر انحصار کرتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے نومبر میں ہونے والے فلسطینی نیشنل کونسل کے انتخابات کے لیے ووٹنگ کے نظام کی توثیق کر دی۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کونسل کے ارکان جو 1964 میں قائم کی گئی تھی اور فلسطینی پارلیمنٹ ہے، اس کا انتخاب براہ راست عوامی ووٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔
امیدوار مغربی کنارے مشرقی یروشلم اور غازہ کی پٹی میں 200 نشستوں پر مقابلہ کریں گے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وافا کی رپورٹ کے مطابق مزید 150 نشستیں ان ارکان کے لیے مختص کی گئی ہے جو دوسرے ممالک میں مقیم فلسطینی پناہ گزینوں کی نمائندگی کریں گے۔ فلسطینی نیشنل کونسل 1993 میں اسرائیل کے ساتھ اوسلو معاہدے کے تحت فلسطینی اتھارٹی کے قیام سے پہلے اور اس کے بعد سے بھی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے قانون ساز ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے۔ چین نے آج جمعے کو کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ 8 جون سے شمالی کوریا کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ تقریباً 7 سالوں میں ان کا یہ پہلا دورہ ہوگا کیونکہ بیجنگ اپنے واحد باضابطہ معاشی و دفاعی اتحادی پیونگ یانگ کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ شی جن پنگ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان سے ملاقات کریں گے اور 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان ماوننگ نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا دونوں فریق اس دورے کو وقت کے تقاضوں کے مطابق چین اور شمالی کوریا کے تعلقات کی مزید ترقی کے فروغ دینے کے ایک موقع کے طور پر استعمال کریں گے۔ ایران نے اپنی لبنانی اتحادی تنظیم حزب اللہ کے لیے دوبارہ حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے اور اسرائیل سے جنوبی لبنان سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا، جس سے امریکہ اور ایران کے درمیان وسیع تر تنازع کو ختم کرنے کے عبوری معاہدے میں درپیش پیچیدگیاں نمایاں ہوتی ہے۔ ایران نے واشنگٹن کے ساتھ علاقائی جنگ جو اب اپنے 4تھے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی دوبارہ شروع کرنے کے لیے کسی بھی امن معاہدے کی شرط اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو قرار دیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کا تازہ ترین دور مارچ کے آغاز میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے 2 دن بعد شروع ہوا تھا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے اقدامات تہران کی حمایت میں تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ رات لبنانی ٹی وی چینل المیادین کو بتایا یہ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب یہ لبنان میں بھی ختم ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا لبنان پر جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی اسرائیلی افواج کا ان علاقوں میں انخلا بھی ضروری ہے جن پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکی سینیٹ نے آج جمعے کی صبح صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کامیابی دلائی جس کے تحت ایک ایسا بل پاس کیا گیا جو ہوم لینڈ سیکورٹی کے شعبے کو امیگریشن کے نفاذ کے لیے اضافی $70 ارب فراہم کرے گا۔ اب یہ بل حتمی منظوری کے لیے ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کو بھیج دیا گیا ہے۔ سینیٹ نے اس قانون سازی کی منظوری کے لیے 47 کے مقابلے میں 52 ووٹ دیے جس میں ڈیموکریٹس کی طرف سے کوئی حمایت شامل نہیں تھی اور اس میں $1.8 ارب کے اینٹی ویپنائزیشن فنڈ پر پابندی لگانے کی کوئی شق نہیں تھی۔ ٹرمپ کے سیاسی اتحادیوں کو حکومت کی جانب سے مبینہ بدسلوکی کے الزامات پر معاوضے سے لے سکتا ہے۔ ایک ریپبلکن نے بل کے خلاف ووٹ دیا۔ سینیٹ میں ریپبلک رہنما جان تھون نے اس فنڈ کو ایک طے شدہ معاملہ قرار دیا اور قائم مقام اٹارنی جنرل پلیج کی اس ہفتے کانگریس میں دی گئی گواہی کا حوالہ دیا کہ محکمہ انصاف اس فنڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا، اگرچہ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ان کا یہ زبانی وعدہ کافی نہیں۔ ٹرمپ نے بعد میں کہا ہے کہ وہ محکمہ انصاف کی قیادت کے لیے ان کو نامزد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک ایسا اقدام جس کے لیے سینیٹ کی توثیق درکار ہوگی۔ گزشتہ مارچ میں ایران نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا تو مردوں کی قومی ٹیم کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کی شرکت کا انحصار میزبان ملک امریکہ کی طرف سے بالکل آخری لمحے میں ویزا جاری کیے جانے پر ہوگا۔ اگر ویزا جاری ہوا بھی تو نہ ہی ٹیم میلی کی حمایت کے لیے پرجوش ایرانی شائقین کو یہ امید تھی کہ امریکہ کی طرف سے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ جون میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ایران سمیت چند ممالک کو ویزے کے اجراء پر روک لگا دی گئی تھی جسے امریکہ نے دہشت گردی کا ریاستی سرپرست قرار دیا تھا۔ شاید ایرانیوں کے لیے سب سے زیادہ غیر متوقع بات یہ تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے ایونٹ کا میزبان ملک ٹورنامنٹ شروع ہونے سے چند ماہ قبل ہی ان کے ملک پر جنگ شروع کر دے گا۔ ایران کے مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کے اعلیٰ ترین فوجی مشیر محسن رضائی نے بیان دیا ہے کہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے خلاف اسرائیلی دھمکیوں کے جواب میں میزائل داغنے کے لیے تیار کر لیے گئے ہیں۔ یہ بیان علاقائی کشیدگی کے دوران حزب اللہ کے لیے تہران کی مسلسل حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے محسن رضائی نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے لبنان میں دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل کے کسی بھی علاقائی تصفیے میں لبنان کا کردار مرکزی رہے گا اور انہوں نے اپنے اتحادیوں کی حمایت کے لیے تہران کے عزم کا اعادہ کیا۔ رضائی نے کہا کہ حزب اللہ کے لیے ایران کی حمایت اس کی اسٹریٹجک ساکھ کا معاملہ ہے اور انہوں نے دلیل دی کہ جو ممالک اپنے شراکت داروں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ اور پوزیشن کمزور کرنے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں دنیا کی نئی بلند ترین عمارت تعمیر کی جا رہی ہے جو اب مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر میں تعمیر ہو رہی مستقبل میں دنیا کی بلند ترین عمارت JEC ٹاور کی 102 منزلیں مکمل ہو چکی ہے اور یہ منصوبہ اب تیزی سے اپنے اونچائی 1 کلومیٹر سے بھی زائد کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔
زیر تعمیر عمارت JEC ٹاور 100 منزلوں کی تکمیل کے بعد دنیا کی ان 25 بلند عمارتوں میں شامل ہو گئی ہے، جن کی 100 یا اس سے زائد منزلیں ہیں، جبکہ کئی سنگ میل اس عمارت نے ابھی عبور کرنے ہیں۔ عمارت کے آرکیٹیکٹس ایڈرین اسمتھ اور گورڈن گل نے حال ہی میں تصدیق کی ہے کہ یہ کم از کم 157 منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ عمارت اپنی تکمیل کے بعد دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، جس کی بلندی 2712 فٹ یا 828 میٹر ہے، اس سے نمایاں طور پر اونچی ہو کر دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کر لے گی۔ دوسری جانب یہ امریکہ کی فلک بوس عمارت ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر 1776 فٹ یا 514 میٹر سے تقریباً دوگنی اونچی ہوگی۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والے انجینئرنگ فرم تھارنٹن توماسٹی کا کہنا ہے کہ عمارت کو بغیر کالم، آؤٹ ٹریگرز، فرش بیم، اسپینڈل بیم اور عمودی منتقلی کے خاص طور پر اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے تیزی سے اور مؤثر طریقے سے تعمیر کیا جائے۔ تمام دیواریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ہر ساختی عنصر اور کشش ثقل دونوں کے بوجھ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ عمارت کے نیچے ایک ایسا نظام پایا جاتا ہے جو بڑے پیمانے پر وزن کو سپورٹ کرتا ہے۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی ریاض ایئر کا کہنا ہے کہ نئے جدید طیارے آئندہ چند روز میں مملکت پہنچ جائیں گے، جس کے ساتھ ہی فضائی کمپنی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما نے جنوبی کیرولائنا میں بوئنگ فیکٹری کا دورہ کیا اور ریاض روانگی سے قبل جدید ترین طیارے کا معائنہ کیا۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے گورنر اور ریاض ایئر لائنز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین یاسر رمیان نے بھی بوئنگ فیکٹری کا دورہ کیا۔ سعودی عرب کو بڑے اور علاقائی مراکز سے جوڑنا، عالمی معیار کا سفر اور لاجسٹک تجربہ فراہم کرنا ایئر لائن کا مشن ہے۔ ریاض ایئر کے بیڑے میں جدید ترین طیاروں کی شمولیت سے مملکت کی عالمی سطح پر پوزیشن مزید مستحکم ہوگی۔ علاوہ ازیں ریاض ایئر نے تجرباتی پرواز بھی 1 فلائٹ کامیابی سے مکمل کی۔ بوئنگ 787-9 ڈریم لائنز طیارے نے امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا سے اڑان بھری اور امریکی فضائیوں میں تجرباتی پرواز کا دورانیہ مکمل کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات اور بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال کے درمیان حکومت اور فوج پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ملک بھر میں اتنے بڑے فوجی آپریشن کیے جا چکے ہیں تو دہشت گردی اب بھی کیوں بڑھ رہی ہے۔ بلوچستان کے شہر پشن میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ فوج نے سوات سے بلوچستان تک متعدد آپریشن کیے لیکن دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی اپنی بنیادی ذمہ داری میں ناکام رہی ہے۔ مولانا نے دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات اس قدر مخدوش ہے کہ کوئی تھانہ، فوجی چوکی یا فرنٹیئر کا قلعہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ سیکورٹی پالیسی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔